التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقتا عن وتمتعہو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلی اللہ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ جو بندہ حسین علیہ السلام کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا دلی طور پر آمادہ ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ صلی علی محمد۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزتدار رضادار تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ بالکل مختصر سی حاضری ہے، لیکن توجہ رہے گی تو لطف آئے گا۔ باقر شاہ جی، ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی، یہ 41 نمبر آیت ہے۔ ترجمے پہ سرکار اگر ساتھی بن جائیں گے تو منزل قریب ہے، پڑھنے والے صاحبان تشریف فرما ہیں، زیادہ دیر حائل نہیں ہونا، لیکن اگر ساتھی دیں گے تو پھر منزل قریب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے وہ قرآن میں؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ لاہور والوں، ترجمہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے۔ جو لغت عرب ہے اسے کس کی مذہب اور فرقے سے تعلق ہی نہیں ہے، مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ، میرے حبیب کیسا وہ منظر ہوگا، مجھے دیکھیں کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ۔ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، جو پہلے جملے پہ میرے ہم سفر بن گئے ہیں۔ پاک سیدہ آپ پہ راضی ہو، جب ہم بلائیں گے ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ۔ تیرے صادق بادشاہ سے پوچھا گیا، جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے، رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتے صادق مولا سے باقر شاہ جی پوچھا گیا اللہ لفظ ہم کب اور کس وقت استعمال کرتا ہے؟ صادق مولا نے فرمایا اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے, جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے, ہاتھ اٹھا حیدری. یا علی مشکل کشا علی. بسم اللہ. جب ہم بلائیں گے ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ. شیخ صاحب آگے قرآن میں وجئنا, توجہ, وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, اور میرے حبیب آپ آئیں گے ان سب پر گواہ بن کر. جو بندہ عظمت مصطفیٰ سننے کا ہنر جانتا ہے, آپ آئیں گے ان سب پر گواہ بن کر. یعنی تمام نبی بھاجن اپنی اپنی امتوں کے کردار کی گواہی دیں گے. یعنی آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے, نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے, شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے, موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے, یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے, موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ پروردگار دنیا میں اس قوم نے یہ کیا تھا, دنیا میں انہوں نے یہ کیا, دنیا میں انہوں نے یہ کیا. یعنی ان تمام امتوں کا مستقبل اور مقدر ہوگا ان تمام انبیاء کے ہاتھوں میں. اور میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کی تقدیر ہوگی محمد کے ہاتھوں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ کے دو فکرے اور ہیں, اور پھر میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. یا علی مشکل کو شاہ علی, مالک آپ کو صدا سلامت رکھے. تمام انبیاء کی تقدیر قبلہ ظفر مستقبل مقدر نقوی صاحب سرکار کے ہاتھوں میں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بزرگوں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وجئنا, ہم بنائیں گے آپ کو گواہ. اب باقر شاہ جی نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کرے, جس کے سینے میں دل اور دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا. جتنے سردار پیچھے تشریف فرما ہے, ہاتھ بلند ہونا چاہیے, پتہ چلے کاروان ولا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک بیٹھے ہیں. اب اللہ نے بنایا ہے گواہ. گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. بیٹھے ہو, چلے گئے ہو. اب اللہ نے گواہ جو بنایا ہے, اور گواہ لاہور والا وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. تو اب اللہ سرکار آدم سے نہیں پوچھے گا, میرے رسول آپ بتائیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں, نوح نے سفینہ کیسے چلایا, ابراہیم نے آگ کو کیسے گلزار کیا, یوسف بازار مصر میں کیسے بکے, عیسیٰ نے اندھوں کو کیسے صحیح کیا, یعقوب کتنا روئے, ایوب نے کتنا صبر کیا. میرے رسول آپ بتائیں گے. تو پھر ملت مسلمہ کے تاریخ دانوں سے, علماء سے افتخار حسینی کربلا گام شاہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے چاہے ہر دور میں, چاہے پہلی صدی ہجری ہو, چاہے دوسری ہو, اور چاہے 1440ویں ہجری کیوں نہ ہو, آپ نے ہر دور میں ہر کتاب میں, چاہے پہلی کی کتاب ہو, چاہے 5ویں کی کتاب ہو, چاہے 10ویں کی کتاب ہو, چاہے PhD کی کتاب ہو, آپ نے ہر دور میں ہر کتاب میں یہی لکھا ہے کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین بھائی سب سے آخر میں آئے, سب سے آخر میں آئے, سب سے آخر میں آئے. ارے جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ آدم کی گواہی دے. جاگنا 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 خدا کے لیے بھائی. جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ آدم کی گواہی دے. جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ نوح کی گواہی دے. جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کی گواہی دے. شیخ صاحب آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک تمام انبیاء کی گواہی دینا میرے نبی کی اس بات کی دلیل ہے کہ آدم صفت کر رہا تھا تو محمد بیٹھا دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ ہاتھ نہیں ہے, کشکول ہے. ہاتھ اٹھا حیدری. آدم صفت کر رہا تھا, آخری بات, آدم صفت کر رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا. نوح سفینہ چلا رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا. عیسیٰ اندھوں کو صحیح کر رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا. موسیٰ عصا چلا رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا. یوسف بازار مصر میں بک رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا. ایوب صبر کر رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا. یعقوب رو رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا. بلکہ پوری کائنات عدم وجود میں تھی, نور محمد پہلے سے وجود میں تھا. اللہ اکبر. یا علی مشکل کشا علی, یا علی مشکل کشا. چاہتا جی میں پردہ کھڑا نا, نعرہ ادھر ہونا چاہیتا ہے نا توجہ سرکار. نور محمد سرکار پہلے سے وجود میں تھا ضمانت کے ساتھ. آخری بات, شریعت میں لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے. توجہ بھائی, ان کی اذانوں سے نکل جائے, نہ اندر والے بولتے نہ باہر والوں کو جرت ہوتی
ہے نا توجہ سرکار؟ علی ولی اللہ، اپنے مذہب کی وکالت میں بات کرنے لگا ہوں، جس کے سینے میں علی ہے وہ بندہ بیدار ہو کے افتخار حسینی کا فکرہ لوہے دل پہ نقش کر کے بچوں کو لوری کہتے اور اس پہ سنانا علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں، حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاؤ، حیدر حیدر، بسم اللہ کرم، مل کے بولو حیدری، یا علی مشکل کشا ہے نا توجہ؟ شریعت میں شیخ صاحب قبلہ ہر چیز کے بزرگوں دو گواہ، کتنے بولیں گے؟ دو، اور یہ بھی ضروری ہے بھائی جان، یہ بھی ضروری ہے بزرگوں کہ دونوں گواہ برابر کے ہوں۔ بیدار ہو جانا، آخری بات ہے، دونوں گواہ برابر کے ہوں۔ مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، میں جھوٹ بولوں یہی پہ گونگا ہو کہ مر جاؤں، مرتے کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ ہر چیز کے شریعت میں دو گواہ ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہوں۔ چیلنج کر کے بات کرنے لگا ہوں، اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ ہیں۔ نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، اللہ کی وحدانیت کے پچھلے سرداروں دو گواہ ہیں، محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہیں، اور علی بادشاہ کی ولایت کے بھی دو گواہ ہیں۔ اپنی طرف سے افتخار حسینی پڑھنے کا عادی نہیں ہے، پڑھنے قرآن کی آیت لگا، سورہ رعد آخری آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے رسول کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں، کل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی، ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی آخری بات، اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ، محمد کے رسالت کے بھی دو گواہ، اور سرکار لاہور والوں جو بندہ جہاں جہاں سے تشریف فرمائے ہر ہاتھ عید علی میں بلند ہونا چاہیے۔ علی بادشاہ کی ولایت کے بھی دو گواہ ہے، اور یہی تو ہمارا کلمہ ہے، توجہ رہنی چاہیے، اور یہی تو ہمارا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کے بھی دو گواہ، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنا بولے پتہ چلے علی والے تشریف فرما ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے بھی باوجود دو گواہ ہے، پہلا گواہ محمد الرسول اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ۔ محمد الرسول اللہ کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ، اور علی ولی اللہ کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر افتخار حسینی کربلا ہمیشہ کی سرزمین پہ حلالیوں کی موجودگی میں یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جس نے جہاں جہاں بھی علی ولی اللہ کا انکار کیا، اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، محمد الرسول اللہ کا انکار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا حیدری، یا علی مشکل کچھ مالک عبادت قبول فرما۔ آپ جی ہیں، بہت پڑھ لیا، ایک کا ایک فکرہ عبادت کی تکمیل کی خاطر، بہت بڑا عمل جھولی پھیلا کے شب شہادت ہے، ابھی یہاں پر بھی جنازہ برآمد ہوگا۔ 10 لاکھ کا مجمع جنازے میں ہو، سارے نہیں روتے، روتا وہی ہے جس کا کوئی بڑا نقصان ہوا ہو۔ اجرکم اللہ، جس مومن یا مومنہ کی دعا چھوٹا سا عمل ہے بزرگوں قبول نہ ہوتی ہو، آقائے حسن ابتہی فرماتے ہیں، باوجی سادات ہے کہ مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچیں، اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا فرصہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، حضرت اور امام مہدی آخر الزمان سے کسی نے پوچھا، مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟
رو کے فرمایا عباس کی زندگی میں کل 2 حسرتیں تھی. جو چھوٹی اولاد والے ہو، عباس کی زندگی میں کل 2 حسرتیں تھی. پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی معصومہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی، نہ معصومہ تک پانی پہنچا. اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرے واسطے سے آ کے رو رو کے مانگے گا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. اتنی ہائے ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے. آخری روایت عزاداران امام مظلوم کربلا جرت ہی نہیں ہے کہ مولا علی اکبر اور مولا عباس کی مکمل شہادت کو ذاکر پڑھے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے اکبر مولا اور عباس مولا کی شہادت وہ ذاکر پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، ان کی شہادت وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. عزاداروں 70 مرتبہ غازی آئے ہیں حسین کے پاس، کہا مولا موت کی اجازت چاہیے. حسین نے کہا جاؤ زینب عالیہ سے پوچھو. عزاداران امام مظلوم کربلا خیمے میں عالیہ بی بی بھی تشریف فرما ہے، حسین بھی تشریف فرما ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے غازی شہنشاہ، رو کے کہتے بی بی موت کی اجازت چاہیے. جس بندے نے سمجھنا اس کی ہائے نکل جائے گی. عباس زینب عالیہ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، بی بی موت کی اجازت چاہیے. علماء نے لکھا حسین بھی خاموش رہے، عالیہ بی بی بھی خاموش رہی. تھوڑی دیر کے بعد بی بی زینب نے اپنی خاموشی کو توڑا، رو کے کہا قد صدق امیر المومنین، اور میرے بابا امیر المومنین نے سچ کہا تھا. عباس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا بی بی آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ رو کے کہا عباس تو ابھی چھوٹا تھا، میرا باپ میری کلائیاں بھی چومتا تھا، پھر کہتا تھا میری بیٹی تیرے ان ہاتھوں پہ رسیوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. جو عباس کی غربت پہ ہائے بلند گھر کر کے بلند ہو رہی ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا بس اتنا کہوں گا، عزادارو جب عباس زین سے زمین پر آئے، جتنے ماتمیوں ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں، شمر کمینے نے اعلان کیا کہ علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا. عزادارو نیزے والوں نے نیزے مارے، تیر والوں نے تیر مارے، پتھر والوں نے پتھر مارے، اور رونے والوں جسے کچھ نہ ملا کربلا کی تپتی ریت اٹھا کے عباس پہ پھینکنا شروع کی. علماء نے لکھا اتنا مارا ان حرامیوں نے حسین کے بھائی عباس کو. جب حسین لاشے پہ پہنچے، حسین نے چاہا کہ عباس کو خیمے میں لے کے جاؤ، حسین کی مجبوری بن گئی. حسین اٹھاتے رہے، عباس بکھرتا چلا گیا. حسین اٹھاتے رہے، عباس تقسیم ہوتے رہے. خیمے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں قاسم میرے لال تو اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آیا، عباس اس قابل بھی نہیں، عباس چادر میں نہیں.